کیا آپ نے کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ایک ایسی دنیا کا تصور کیا ہے جہاں آواز صرف ایک ذریعہ نہیں بلکہ ایک مکمل زبان ہے؟ ایک ایسی زبان جو سمندر کے اسرار کو کھولتی ہے، جو لاکھوں سالوں سے ارتقاء کے نام پر محض اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ آج ہم اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے، ڈالفنز کی حیران کن دنیا میں، خاص طور پر ان کی مواصلاتی صلاحیتوں میں۔ یہ وہ معجزات ہیں جن پر شاید ہی کسی نے گہرائی سے غور کیا ہو۔ ڈالفنز میں ہر فرد کے پاس ایک منفرد سگنیچر وسل ہوتی ہے، بالکل جیسے انسانوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ سیٹی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی بن جاتی ہے اور زندگی بھر برقرار رہتی ہے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں بلکہ ایک پیچیدہ فریکوینسی ماڈولیشن ہے جو ایک ڈالفن کو ہزاروں میں سے پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ کیا کوئی بے تراتیب عمل اتنی ذاتی اور مستقل شناخت کا نظام بنا سکتا ہے؟ ان کی ایکو لوکیشن کی فریکوینسی رینج 200 کلو ہرٹز تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ انسان صرف 20 کلو ہرٹز تک سن سکتے ہیں۔ یہ انہیں سمندر کی تاریکی میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو بھی 100 میٹر سے زیادہ فاصلے سے پہچاننے کی صلاحیت دیتی ہے، جس کی تفصیلات اتنی واضح ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف آواز نہیں، یہ آواز کی ایک ایسی دوربین ہے جو انسانی ٹیکنالوجی کے لیے بھی چیلنج ہے۔ ڈالفنز اپنے فونک لپس کے ذریعے باوقت 2 آزاد آوازیں پیدا کر سکتی ہیں، یعنی وہ ایک ہی وقت میں ایک آواز سے ایکو لوکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری آواز سے اپنے ساتھیوں سے بات چیت۔ یہ صلاحیت کسی بھی دوسرے جانور میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 مختلف مواصلاتی چینلز ایک ہی وقت میں ایک ہی جسم میں بغیر کسی مداخلت کے کام کریں؟ ڈالفن کے سر میں موجود میلون نامی ایک عضو ہوتا ہے جو چربی سے بھرا ہوتا ہے اور ایک صوتی اد سے ایکوسٹک لینس کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ میلون آواز کی شعاع کو فوکس کرتا ہے، اسے تنگ یا وسیع کر سکتا ہے، بالکل جیسے ایک ٹارچ کی روشنی۔ وہ اس شعاع کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر ماحول کی ہر تفصیل کو جانچتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک ماہر کاریگر کی ڈیزائننگ؟ ڈالفنز کی سننے کی صلاحیت بھی بے مثال ہے۔ وہ آواز کو اپنی جبڑے کی ہڈیوں کے ذریعے سنتے ہیں، جو براہ راست اندرونی کان سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ خصوصی ڈھانچہ انہیں پانی میں آواز کی لہروں کو زیادہ مؤثر طریقے سے پکڑنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ پانی میں کان کے پردے اتنے کارآمد نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا موافقت ہے جو سمندری زندگی کے لیے مکمل طور پر موزوں ہے۔ ان کی ایکو لوکیشن اتنی طاقتور ہے کہ وہ آواز کے ذریعے اشیاء کے اندرونی ڈھانچے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جسے صوتی ایکس رے، اکوسٹک ایکس رے کہا جا سکتا ہے۔ وہ مچھلی کے اندر ہڈیوں کو یا کسی چھپی ہوئی چیز کے اندرونی مواد کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت انہیں شکار کو پکڑنے اور خطرات سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ آواز کی یہ شعاع اتنی گہرائی تک پہنچ سکے؟ ڈالفن کے ایک کلک برسٹ میں معلومات کی کثافت حیران کن ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں ہزاروں کلکس کے ذریعے وہ نہ صرف کسی چیز کا سائز، شکل اور فاصلہ بتاتے ہیں، بلکہ اس کی ساخت، کثافت اور حرکت کی سمت بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ ایک ہائی ریزولوشن 3D اسکینر سے کم نہیں۔ ڈالفنز میں ووکل لرننگ کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ نئی آوازیں سیکھ اور نقل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی نایاب صلاحیت ہے جو انسانوں، کچھ پرندوں اور چند دوسرے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی سگنیچر وسالز کی نقل کر کے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بعض اوقات انسانی آوازوں کی نقل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ڈالفن کے گروہوں یا پوڈز میں مواصلات کے لہجے یا ڈائلیکٹس مختلف ہوتے ہیں۔ یہ لہجے نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، بالکل جیسے انسانی زبانوں میں علاقائی اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ ثقافتی منتقلی کا ایک ثبوت ہے جو محض جنیاتی وراثت سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ڈالفن کا دماغ اپنے جسم کے وزن کے لحاظ سے انسانوں کے بعد دوسرا سب سے بڑا دماغ ہوتا ہے، جسے انسیفلائزیشن کوشنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے دماغ میں آواز کی پروسیسنگ اور مواصلات کے لیے مخصوص انتہائی ترقی یافتہ حصے موجود ہیں،
یہ دماغی ساخت ان کی پیچیدہ مواصلاتی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ ان کی کم فریکوینسی والی آوازیں سمندر میں کئی میل دور تک سفر کر سکتی ہیں، اور ان کی لہریں اپنی ساخت کو زیادہ خراب کیے بغیر لمبی دوری طے کرتی ہیں۔ یہ صلاحیت انہیں وسیع سمندر میں اپنے گروہ کے ارکان سے رابطہ برقرار رکھنے اور شکار کے بڑے علاقوں کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایک قدرتی مواصلاتی نیٹ ورک ہے۔ ڈولفنز شکار کے دوران انتہائی منظم اور پیچیدہ مواصلاتی حکمت عملی استعمال کرتی ہیں۔ وہ خاص آوازوں اور سیٹیوں کے ذریعے مچھلیوں کے بڑے جھنڈوں کو ایک بیٹ بال میں اکٹھا کرتی ہیں جہاں وہ آسانی سے شکار کی جا سکیں۔ یہ ایک اجتماعی ذہانت اور مواصلات کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہے۔ وہ کئی دہائیوں بعد بھی ان افراد کی سگنیچر وسلز کو پہچان سکتے ہیں جن سے وہ بہت پہلے ملے تھے۔ یہ یادداشت اور شناخت کی صلاحیت ان کے سماجی ڈھانچے اور تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ محض ایک آواز نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کی شناخت ہے۔ ڈولفنز اپنی آوازوں کے ذریعے جذبات کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ ان کی سیٹیاں اور کلکس کی مختلف اقسام خوشی، پریشانی، خطرے یا انتباہ کے پیغام پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو صرف معلومات ہی نہیں بلکہ احساسات بھی منتقل کرتی ہے۔ ابھرتی ہوئی تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈولفن کی مواصلات میں ایک بنیادی سنٹیکس یا گرامر ہو سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی آوازوں کی ترتیب معنی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ محض سادہ کالز نہیں بلکہ ایک منظم لسانی نظام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ پیچیدہ نظام، یہ حیرت انگیز ہم آہنگی، کیا یہ سب محض اتفاق کا نتیجہ ہے؟ کیا بے جان مادے خود بخود ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جو نہ صرف آواز پیدا کرے بلکہ اسے فوکس کرے، اس کے ذریعے دیکھے، اسے سمجھے اور اس میں ثقافتی اور جذباتی معلومات کو بھی منتقل کرے؟ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سب بغیر کسی خالق کے ہوا سائنسی طور پر بھی اتنا ہی ناقابل فہمی ہے جتنا منطقی طور پر۔ قدرتی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ وجود میں کیسے آئیں۔ یہ نظام اتنے باہم مربوط ہیں کہ ایک بھی جزو کی غیر موجودگی پورے نظام کو بیکار کر دیتی ہے۔ یہ ارتقاء کے نام پر محض اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ ڈولفنز کی مواصلاتی صلاحیتوں میں اللہ کی نشانیاں اتنی واضح اور روشن ہیں کہ ہر ذی شعور انسان کو غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کی سگنیچر وسلز، ان کی ایکو لوکیشن کی بے مثال درستگی، میلن کا صوتی عطسہ، دوہری آواز کی پیداوار اور ثقافتی لہجے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عظیم ہستی نے ہر چیز کو بہترین انداز میں ڈیزائن کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اللہ کی قدرت، حکمت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی گہرائی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اس کی نشانیوں پر غور کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈولفنز کی زبان میں اللہ کی نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں چھپے معجزے کو پہچانیں اور اپنے خالق کی عظمت کا اعتراف کریں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر تخلیق میں ایک گہرا مقصد اور حکمت پوشیدہ ہے۔ مزید معجزے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔